تو حضرت موسیٰ نے دو چیز دیکھی کہ جو آنے والی امت ہے، آج تک کسی نے بھلائی کا اتنا حکم نہیں دیا، برائی سے اتنا نہیں روکا، اور کسی نے آسمانی کتاب کو سینے میں نہیں رکھا، وہ رکھے گی تو مصطفیٰ کے صدقے میں مصطفیٰ کی امت رکھے گی. بولو سبحان اللہ. کتنے فائدے، کتنی چیزیں دیکھی حضرت موسیٰ نے. بس کیا آگے بتاؤں، آپ کا دل خوش ہو جائے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر ایک مرتبہ تورات پڑھ رہے. بولو کیا پڑھ رہے؟ تورات پڑھ رہے، اور سیدھے پہاڑ پر گئے. کہا اللہ ایک عجب ہو گیا. اللہ نے کیا؟ اللہ نے پوچھا، اللہ کو تو سب معلوم ہے. اللہ نے فرمایا یا اللہ عجب، کیا عجب ہو گیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انی لا اجد فی الالواح امتا هم خیر امہ کفارتهم بالذنوب الصلوات الخمس. بولو سبحان اللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ ابھی میں نے تورات میں دیکھا ایک امت آنے والی ہے، سب سے پیاری امت ہوگی، وہ نماز پڑھتی جائے گی، اللہ تو گناہوں کو معاف کرتا چلا جائے گا. السلام علیکم دوستو، آج ہم لے کر آئے قاری احمد علی کا بیان. بہت ہی زبردست ہے بیان دوستو، ایک بار ضرور سنیں. چلتے ہیں بیان کی طرف. یہ ہماری فضیلت ہے کہ نماز پڑھو اور گناہ نہیں بولو، نماز پڑھو اور گناہ. باقی اگلی امت تھی نا، اگلی امت اگر کوئی رات کو گناہ کرے نا، صبح پیشانی پہ لکھ دیا جاتا اس نے یہ گناہ کیا ہے. پیشانی پہ لکھ دیا جاتا، اس نے صبح میں پٹا باندھ کے باہر نکلتا. لوگ کہتے پٹا کائے کو باندھا؟ یہ نہیں کہتا کہ میری پیشانی پر لکھا ہے، کہتا کہ میرے کو سر میں بہت درد ہوتا ہے، حالانکہ پیشانی پر لکھا ہے کہ اس نے کون سا گناہ کیا. یہ امت اتنی پیاری امت ہے، نماز پڑھتی جائے گی، اللہ کہتا میں گناہوں کو معاف کرتا چلا جاؤں گا. کتنی چیزیں ہو گئی حضرت موسیٰ کی زبان. اور سننا ہے نہیں، یہ امت کی شان، یہ ہماری شان ہے بھائی. ارے بولو یہ ہماری. چوتھی شان کیا بتائی معلوم ہے؟ اتنی پیاری. حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر پہاڑ پر گئے اور کہنے لگے اللہ یہ جو امت کے بارے میں کہہ رہا ہوں اس کو میری امت بنا دے. اللہ نے فرمایا کیا ہے؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا انی لا اجد فی الالواح امتا هم خیر امہ یاکلون صدقاتهم فی بطونہم تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم. اللہ نے فرمایا، ارے حضرت موسیٰ نے فرمایا اللہ یہ بہت اچھی امت ہے جو بعد میں آنے والی ہے. یہ وہ امت ہے جن کی زکوٰۃ ویسٹ نہیں ہونے والی ہے. مالداروں سے لی جائے گی، غریبوں کو ویسٹ ہوگی. اگلی امت نے بھی زکوٰۃ دی، حضرت آدم، حضرت موسیٰ، حضرت داؤد، حضرت یعقوب، یہ سب نے بھی زکوٰۃ دی. لیکن ان کی زکوٰۃ کا طریقہ کیا ہوتا تھا معلوم؟ آپ نے سنا نہیں ہوگا. اپنی زکوٰۃ کو لے کے پہاڑ پہ رکھو، آگ آئے گی جلا دے گی، تمہاری زکوٰۃ قبول ہو گئی. تو پیسہ تو ویسٹ ہو گیا نا بھائی. چاندی رکھا، سونا رکھا، وہ تو سب جلا دی آگ نے. اللہ نے فرمایا یہ امت اتنی پیاری ہے، اتنی پیاری ہے، ان کی زکوٰۃ کو بھی ویسٹ نہیں ہونے دوں گا. امیروں سے لیا جائے گا، مسکین یتیم بیوہ لاچار غریبوں کو دیا جائے گا، اور غریبوں کی دعا نکلے گی تو وہ امیر جنت کی طرف چلا جائے گا. حضرت موسیٰ نے فرمایا اللہ یہ امت میرے کو دے دے. اللہ نے فرمایا نہ، یہ جتنے تم سن رہے ہو یہ میرے آخری نبی محمد کی امت ہونے والی ہے. بولو صلی اللہ ہو. کتنی چیزیں ہو گئی؟ بس میں تھک گیا بھائی. بس چلو ایک بتا دو اور ایک بتا دو. حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر گئے اور آج جا کر کہا اللہ آج تو میں نے ایک امت کا نام دیکھا، بہت پیاری امت ہے، اور یہ امت وہ ہے جو حق کو حق بتائے گی، باطل کو باطل بتائے گی، اور یہ وہ امت پاور والی ہے جو دجال کو بھی قتل کرے گی. بولو سبحان اللہ. اسی کو اللہ نے فرمایا وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ یہ امت تو بہت طاقت والی ہے، حق کو حق بتا دے گی، باطل کو باطل بتا دے گی، جو حق ہے اس کو حق بتائے گی، جو غلط ہے اس کو غلط بتائے گی، اور یہ امت دجال کو بھی قتل کرے گی. اللہ اب یہ امت تو میرے کو دے دے. اللہ نے فرمایا تلک امت احمد، یہ امت بھی میرے آخری نبی محمد کی امت ہوگی. بولو سبحان اللہ. تو اللہ تو ہماری اتنی شان بتاتا، بلکہ معلوم ہے اللہ نے مصطفیٰ کے صدقے میں ہمارا بہت خیال کیا. آپ کو میری باتیں سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہیں ہاں بولو نا، آ رہی ہے؟ اللہ نے مصطفیٰ کے صدقے میں یہ امت کا کتنا خیال کیا. کوئی امتی پریشان، اللہ نے قانون بدل دیا. ارے بولو کوئی امتی پریشان، اللہ نے قانون. بچے بہت بیٹھے. چلو پھر بھی ایک واقعہ سنو گے نا آپ لوگ. یہ رمضان کا مہینہ آتا ہے نا، تو رمضان میں کھانے کا نہیں، کتنے کام نہیں کرنے کے؟
बहुत मुश्किल है मौलाना। हाँ बोलो ना, रमजान में कितने काम नहीं करने के? 3। खाने का, पीने का, बीवी के पास जाने का नहीं। वो लोग बोल रहे जिनकी शादियां नहीं हुई है, हाँ? 3 काम नहीं करने के। अब आपको मालूम है मदीने पाक में एक सहाबी बहुत गरीब, हाँ मौलाना अंजुम सुना होगा आपने, मदीने पाक में एक सहाबी बहुत गरीब जिनका नाम है सलीमा। साथ में बोलो क्या नाम है? पूरा नाम है हजरत सलीमा बिन सखर अल बयाजी अल अंसारी। आप लोग इतना लंबा नाम याद ना रखे, सिर्फ इतना याद रखे हजरत सलीमा। रमजान का महीना बीवी से मुलाकात कर गए, गुनाह हो गया ना? अरे बोलो हुआ कि नहीं हुआ? रोजा टूट गया। अरे साथ में बोलो रोजा, रोजे में खाने का नहीं, पीने का नहीं, बीवी के पास जाने का नहीं। ये रमजान में नई नई शादी हुई थी। मौलाना आरिफ तुम्हारी नई तो नहीं हुई, पुरानी हो गई? तो जवान है। मैं शुरू में तो मौलाना मैं समझा ये शादीशुदा ही नहीं है, बाद में आपने बताया कि इसके तो बच्चे भी है। ऐसी जवानी अल्लाह हमको देता है। बोलो ना कौन साहबी? हजरत सलीमा। नई नई शादी हुई थी, रमजान का महीना आया, बीवी के पास गए। अच्छा बीवी के पास चले गए, उसके बाद ख्याल आया अल्लाह बहुत बड़ी गलती हो गई, क्या करो? रोज़ा तो मेरा टूट गया, रोज़ा मेरा टूट गया। अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो लोग सच्चे लोग थे, झूठे लोग नहीं थे। अस्सहाबतु कुल्लुहुम अदूल, सब सच्चे थे। वो सीधे अल्लाह के रसूल के पास गए, जाकर अल्लाह के रसूल को साफ शब्दों में कह दिया अल्लाह के रसूल रमज़ान का महीना, मुझे मालूम है खाने का नहीं, पीने का नहीं, बीवी के पास जाने का नहीं, लेकिन अल्लाह के रसूल नई नई शादी हुई, रोज़े की हालत में बीवी के पास चला गया, मेरा रोज़ा टूट गया। आपको मारना है तो मुझे मारो, कत्ल करना है तो कत्ल करो, आपको जो सज़ा देना है दो। मैंने अपनी गर्दन झुका दी क्योंकि मैं गुलामों का गुलाम हूँ और आप आकाओं के आका है। बोलो सल्लल्लाहु। हमारे नबी ने फरमाया कायदा तो ये है कि जानबूझ के रोजा तोड़ा है, कायदा ये है फतहरीरु रक़बा, एक गुलाम आजाद करो जाओ। अल्लाह के रसूल उस जमाने में गुलाम होते थे, अल्लाह के रसूल ने कहा गुलाम आजाद करो, तो क्या देगा अल्लाह के रसूल गुलाम आजाद करो, खुद गुलाम की तरह जीता हो, खाने के लाले पड़े हैं, कपड़े बराबर नहीं है, मैं कैसे गुलाम आजाद करूंगा? मेरे पास ये ताकत ही नहीं। बोलो ताकत ही नहीं। इस वक्त मेरी पोजीशन इतनी गरीबी की है कि मेरे अंदर गुलाम आजाद करने की ताकत। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया अच्छा गुलाम आजाद करने की ताकत नहीं, फसियामु शहरैन मुतताबिऐन। अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह के रसूल ने फरमाया 60 रोजे रखो, पनिशमेंट, पेनल्टी। कितने रोजे? 60 नहीं, 60। तो रोने लगे, कहने लगे अल्लाह के रसूल अभी तो रमजान शुरू हुआ है, ये 30 पूरे करने के फिर 60, कितने हुए? 30 में बैलेंस खो गया, 60 में कितना बैलेंस खो जाएगा? अल्लाह के रसूल 30 में यह हालत हुई, आप तो कहते हो अल्लाह के रसूल नहीं होगा, अल्लाह के रसूल नहीं होगा। तो हमारे नबी ने फरमाया ये नहीं होगा। फइतामु 60 मिस्कीना, जाओ मदीने में गरीब बहुत है, 60 गरीबों को खाना खिलाओ, 60 गरीबों को पेट भर के। अल्लाह के रसूल पहले ही तो बता रहा हूं मैं खुद भूखा हूं, अब मेरे पास पैसे ही नहीं। आप कहते हो 1-2 का बोले तो समझ में भी आवे, 60 गरीबों को खाना। तो हमारे नबी ने फरमाया जी भाई तुम गुलाम भी आजाद नहीं करोगे, तुम 2 महीने रोजे भी नहीं रखोगे, तुम 60 मिस्किनों को खाना भी नहीं खिलाओगे। हमारे नबी ने फरमाया चलो वहां बैठ जाओ, वहां बैठ जाओ, अगर मेरे पास कोई अनाज गल्ला लेकर आएगा मैं तुमको मालिक बना दूंगा, फिर जाके मदीने के गरीबों में बांट देना, तुम्हारा कफ्फारा अदा, तुम्हारा गुनाह माफ हो। तो जाके बैठ गए और थोड़ी थोड़ी देर में अल्लाह के रसूल को पूछे कुछ आया, कुछ आया? अल्लाह के रसूल कहे बैठो, तुम मेरे सामने ही तो बैठे हो बस। लेकिन अल्लाह का करना, कोई एक जमात आई और आकर अल्लाह के रसूल को गल्ला दिया, अनाज दिया। हमारे नबी ने पूछा आई ना सलीमा, रे वो सलीमा कहाँ है? तो वो तो वहीं बैठे थे। कहा अल्लाह के रसूल लब्बैक क्या हो? कहा चलो ये एक बोरी में 30 आदमी का खाना है, ये एक बोरी में 30 आदमी का खाना, कितने आदमी का खाना टोटल हो गया? 60। एक बोरी अपने ये कंधे पे डालो, एक बोरी अपने ये कंधे पे डालो और जाओ मदीने के गरीब मिस्कीन यतीम बेवा लाचार मजबूर सबको खिला के आओ। वो हजरत सलीमा ने एक बोरी यहाँ रखी और बोले एक बोरी यहाँ रखी, वो उठाए, अरे कितना बेचारे कमजोर, लेकिन उठाए और मालूम नहीं, मैं समझता हूँ 1.5-2 घंटा 3 घंटा फिरे होंगे, फिर वापस आए हमारे नबी के पास और दोनों बोरी भरी हुई लेकर आए। बोलो दोनों बोरी। तो हमारे नबी ने पूछा ये क्या? मैंने कहा था 60 मिस्किन को खाना खिलाना, तुम तो वापस बोरी अनाज की लेकर आए। कहा अल्लाह के रसूल कसम खाता हूँ पूरे मदीने में घुमा, पूरे मदीने में घुमा, मेरे से ज्यादा गरीब मेरे को कोई मिला ही नहीं।
اللہ کے رسول سب کے گھر میں کچھ کچھ تھا, میرا گھر ہے جس میں کچھ بھی نہیں ہے. تو ہمارے نبی جو, آپ ہنسے نا, ہمارے نبی بھی اس وقت مسکرائے, اتنا مسکرائے کہ ہمارے نبی کی داڑھ مبارک نظر آنے لگی. ہمارے نبی جب مسکراتے تھے نا تو صرف آگے کے دانت نظر آتے تھے, لیکن کبھی کبھی ہمارے نبی مسکراتے تھے تو داڑھ مبارک نظر آئی. ہمارے نبی مسکرائے, داڑھ مبارک نظر آئی اور کہا جا, میرا اللہ کہتا ہے یہ سارا کھانا تو ہی لے لے اور تیرا گناہ بھی معاف ہو گیا. اللہ کو پیار آتا ہے تو اس امت پر ایسا پیار آتا ہے. سننا ہے اور سننا ہے, میں پھر وصولی کروں گا. سننا ہے, یہ رمضان کی بات کروں. ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں نا, مغرب کے ٹائم پہ افطاری ہو جاتی ہے. ارے بولو نا, ہوتی ہے. رات کو احمد آباد کے توے گرم ہوتے ہیں. رمضان میں جو کمائی ہوتی ہے, اور میں کہتا ہوں کہ 11 مہینے میں جتنا نہیں کھاتا نا اتنا مسلمان رمضان میں کھاتا ہے. ہاں, میں خود بھی, اب میں آپ کو کیا بولوں, میں بھی توے پہ کھڑا ہو جاتا ہوں بھائی. اور مولانا کو تو معلوم ہے ہمارے انگلینڈ کے روزے کتنے بڑے. میں اور مولانا ساتھ میں روزہ رکھتے ہیں, مولانا حبیب صاحب. اب یہ تو پٹھان ہے, میں اٹھ پٹھان. اب یہ تو معلوم نہیں, رکھ لیتے, روزہ رکھ لیتے. میرے کو تو شام کو 4 بجے سب کو بولتا ہوں, کوئی میرے سامنے آئے گا نہیں, کوئی میرے سے بات کرے گا نہیں, کیونکہ میرے کو معلوم ہے وہاں پہ رات کو 8 بجے عصر کی نماز ہوتی ہے, اور عصر سے مغرب بیان کرنے بیٹھتے ہیں نا بھوکے بھوکے. پہلے تو الحمدللہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا, وہ تو دھیرے دھیرے جوش آتا ہے. اور کاش احمد آباد UK میں ہوتا, وہاں تو کیسے ٹھنڈے ٹھنڈے مرغے بیٹھے ہوتے. ہاں, کوئی ادھر بیٹھا, کوئی ادھر بیٹھا. ارے بھائی قریب آ, تو وہ وہاں سے کہتا مولانا آئی ایم آلسو فاسٹنگ, یعنی مولانا میں نے بھی بہت لمبا روزہ رکھا. تو میں کہتا عقل بن کے بندے, میں نے بھی تو روزہ رکھا. لیکن وہاں ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں, لیکن آپ کو معلوم ہے یہ تو اللہ کا کرم ہوا. ورنہ پہلے جب رمضان آیا, بولو رمضان پہلے, تو افطاری کا ٹائم شروع ہوتا تھا مغرب میں. بولو افطاری کا ٹائم شروع ہوتا تھا اور ختم ہوتا تھا عشاء میں. مغرب کا وقت شروع, روزہ ختم. عشاء کا وقت شروع, روزہ پھر سے. صرف کتنا ٹائم ملتا تھا, 1 گھنٹہ 1.25 گھنٹہ, باقی روزہ رکھو. شروع میں آیا تھا ایسا روزہ, بہت مشکل تھا. بولو مشکل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ارے بھائی 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ ملے تو مطلب 23 گھنٹہ روزہ ہی رکھنے کا نا. وہ تو ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت قیس, ساتھ میں بولو کیا نام ہے, آواز سے بولو کیا نام ہے. وہ بیچارے گھر میں آئے, مغرب کے وقت آئے. بیوی نے کہا کہ چلو افطار کا ٹائم ہو گیا, ایک کھجور کھا لی. بولو ایک کھجور. اب بیوی کو کہا ذرا گرم گرم روٹی پکاؤ, میں جلدی کھا لوں گا. اور سو گئے. اب بیوی اٹھا رہی ہے, اٹھو عشاء کا ٹائم آ جائے گا. ارے عشاء کا ٹائم آئے گا, روزہ شروع ہو جائے گا. ارے گرم روٹی تیار ہے, عشاء کا ٹائم آئے گا. لیکن وہ اتنے نیند میں تھکے ہوئے, کیونکہ وہ جنگل میں جا کے لکڑیاں کاٹتے تھے, کندھے پہ اٹھاتے تھے, مدینے کے مارکیٹ میں بیچتے تھے. اب وہ اتنے تھکے ہوئے کہنے لگے بیوی کو, نہ میں بعد میں کھاؤں گا. عشاء کا وقت شروع ہو گیا. اب رات کو ان کی آنکھ کھلی, بیوی کو کہا گرم روٹی. اب کھائے گی گرم روٹی, روزہ شروع ہو گیا. بیچارے کچھ نہیں بولے. کیا کھائے تھے انہوں نے, ایک کھجور. اب دوسرے دن جنگل میں لکڑی کاٹنے گئے, کاٹ کے آئے. مدینہ میں جب بیچنے آئے تو دھاڑ کر کے بے ہوش ہو کے گر گئے. بولو بے ہوش ہو کے. سارے صحابہ جمع ہو گئے, پتہ چلا کہ کچھ کھایا ہی نہیں ہے. ہمارے نبی کو پتہ چلا تو ہمارے نبی کے آنکھوں میں آنسو آئے. ہمارے نبی نے کہا بیچارہ قیس کچھ کھایا نہیں, اتنا لمبا روزہ ہو گیا. حضرت جبرائیل آئے, کہا آج سے اللہ نظام بدل رہا ہے. اب روزے کا افطار کا ٹائم مغرب سے عشاء نہیں, مغرب میں شروع ہوگا, فجر میں جا کے ختم ہوگا. پورا نظام اللہ نے بدل دیا. آیت کریمہ نازل ہوئی, وَكُلُوا وَاشْرَبُوا, پڑھے میرے ساتھ میں, پڑھے نا, وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. اللہ کی طرف سے اعلان ہو گیا, اب سے روزے کا ٹائم بدل گیا, کیونکہ مصطفیٰ کے صدقے قیس پہ رحم آیا. ہم نے قیامت تک روزے کا نظام بدل دیا. بولو سبحان اللہ. تو یہ امت کتنی پیاری ہے کہ کچھ بھی ہوتا ہے. ایک اور واقعہ بتا دوں, نہیں اب بہت ٹائم ہو گیا, نہیں ہوا, بچے بھی جاگیں گے آپ لوگ. یہ جو واقعہ سنا رہا ہوں بہت اچھا. کسی ایک پر کرم ہوتا ہے, پوری امت پر رحم ہوتا ہے. حضرت قیس پہ کرم ہوا, امت پہ رحم ہو گیا. وہاں حضرت سلیمہ پہ کرم ہوا, امت پہ تو رحم ہو گیا. ایک بات بتاؤں, ایک دن اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی یعنی ہماری ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں آئے. ہمارے نبی کس کے گھر میں آئے؟
اور آج ہمارے نبی بہت حشاش بشاش اور بہت خوش نظر آتے ہیں. حضرت عائشہ نے دیکھا کہ بہت خوش نظر آتے ہیں. آج موقع بہت اچھا ہے. حضرت عائشہ دھیرے سے گئی, کہا اللہ کے رسول آج تو آپ بہت خوش حشاش بشاش نظر آتے. فرمایا ہاں, کیونکہ اللہ نے بہت اچھی اچھی آیتیں مجھ پر اتاری ہے. بولو سبحان اللہ. تو حضرت عائشہ نے فرمایا ایک بات کہوں, آج تک میں نے کہا نہیں, بیوی ہوں میں, آپ کی بیوی ہوں, امت کی ماں ہوں, آپ کی بیوی ہوں, ایک بات کہوں جو آج تک میں نے کہا نہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا بول بول عائشہ کیا بولنا, کہہ دے کہہ دے. حضرت عائشہ نے فرمایا میرے لیے مغفرت کی دعا کر دو نا, کیونکہ آپ کر دیں گے زمین پر آسمان پر میری مغفرت ہو جائے گی. اسی وقت ہمارے نبی نے ہاتھ اٹھائے, بولو سبحان اللہ, یوں ہاتھ اٹھائے اور ہمارے نبی نے دعا مانگی, اللہم اغفر لعائشہ, اللہم اغفر لعائشہ ما تقدمت وما تاخرت وما اسرت وما اعلنت. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت ہاتھ اٹھا کر کہا اے اللہ میری بیوی عائشہ کو معاف کر دے, اگلا بھی معاف کر دے, پچھلا بھی معاف کر دے, ظاہر بھی معاف کر دے, باطن بھی معاف کر دے, اللہ میری عائشہ کو معاف کر دے. بس ہمارے نبی نے اتنی دعا مانگی. اگر عائشہ نے ہمارے نبی کو کہا آج آپ نے میرا دل جیت لیا, آپ نے میرے لیے مغفرت کی دعا مانگ لی, میری مغفرت تو چوکس ہو گئی. ہمارے نبی نے فرمایا عائشہ تمہیں نہیں معلوم جو دعا اس وقت میں نے تمہارے لیے مانگی ہے نا, ہر نماز کے بعد میرے ہر امتی کے لیے یہ دعا مانگتا. ہاں بولو سبحان اللہ, بولو بولو نعرہ تکبیر. اللہ کے رسول نے فرمایا, اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عائشہ اللہ تعالی, فرمایا عائشہ تمہیں نہیں معلوم جو دعا میں نے تمہارے لیے مانگی, میں ہر نماز کے بعد ہر امتی کے لیے یہ دعا مانگتا ہوں. کرم عائشہ پر ہو گیا, رحم امت پر ہو گیا, کرم قیس پر ہو گیا, رحم امت پر ہو گیا, کرم سلیمہ پر ہو گیا, رحم امت پر ہو گیا, لیکن امت پر رحم ہو گیا, ہمارے مصطفیٰ کے صدقے کرم ہو گیا. بتاؤ یہ امت کی شان سے بڑھ کر کوئی شان؟ ہم سینہ ٹھوک کر کہتے ہیں مریں گے کیسے بھی مریں گے, جئیں گے کیسے بھی جئیں گے, لیکن اللہ کی قسم ہم امتی سے بڑھ کر کوئی امتی ہو. اس لیے میں اب آپ سے درخواست کر رہا ہوں, آخری بات ریکویسٹ کر رہا ہوں, جب نبی کے صدقے ہم کو سب کچھ ملا ہے, یہ کپڑا پہنا نا میں, یہ بولو یہ پہنا نا میں, یہ نبی کا صدقہ, بولو نا یہ نبی کا, یہ آنکھوں سے دیکھتے بولو نبی کا, ساتھ میں بولو نا یہ منہ سے بولتے بولو نبی کا, یہ زمین بولو نبی کا, یہ آسمان نبی کا, ارے ہمارے پیٹ میں جو لقمہ روٹی کا جاتا ہے نا, پیٹ جس سے بڑھتا ہے بولو وہ نبی کا صدقہ, پانی کا گھونٹ جس سے پیاس بجھتی ہے بولو نبی کا, ہماری روٹی نبی کا صدقہ, ہمارا کپڑا نبی کا صدقہ, ہمارا مکان نبی کا صدقہ, ہماری بیوی نبی کا صدقہ, ہمارے بچے نبی کا صدقہ. میرے پیاروں اب ایمان سے بولو کون کون اس نبی سے محبت کرتا ہے؟ کرتے سب محبت کرتے؟ ہاتھ کس کے اوپر کرو نا, دونوں ہاتھ اوپر, اور ساتھ میں بولو نا مصطفیٰ کا دامن, ساتھ میں بولو مصطفیٰ کا دامن. میرے دوستوں محبت کس کو کہتے ہیں؟ ہم لوگ جو کرتے وہ ابھی ربیع الاول, اور بہت زبردست ایک اعلان ہوگا مصطفیٰ کا دامن, بولو بولو ساتھ میں بولو مصطفیٰ کا دامن, غوث پاک کا دامن, علی کا دامن, حسین کا دامن. اللہ کی قسم یہ بولو, اس سے اچھا کوئی جملہ نہیں ہے. میں میرے صورت میں میرے گھر میں تھا, اس وقت میں چوتھے مالے پہ رہتا تھا, اب تو اوپر 12ویں مالے پہ چلا گیا. آپ تو آتے بھی نہیں میرے گھر پہ, آنا بھی نہیں. میری بیوی بہت غصے ہوتی ہے, بہت کڑیل دماغ کی ہے, بولے انجم بہت کڑیل دماغ کی ہے بھائی. تو میں چوتھے مالے پہ تھا اور نیچے کچھ لوگ جا رہے تھے اور کہہ رہے تھے مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے, مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. میں چوتھے مالے سے شروع ہو گیا زور سے, میں نے کھڑکی میں سے منہ نکالا, میں نے کہا مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے, مرتضیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. پیچھے سے میری بیوی آئی, کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا یہ لوگ جتنا اچھا بولتے ہیں نا کوئی نہیں بولتا, یہ لوگ بولتے ہیں مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے, میں بھی وہی بولتا ہوں. بس معاملہ گڑبڑا تک ہے کہ پکڑا نہیں اور چھوڑنے کی بات کرتے ہیں. ابھی جیسا دیکھو یہ میں نے مائک پکڑا, بولو پکڑا, اب میں کہوں گا احمد آباد والوں مائک نہیں چھوڑوں گا, احمد آباد والوں مائک نہیں چھوڑوں گا. آپ آپس میں کہیں یاد کاریہ مدنی نہیں چھوڑے گا کیونکہ پکڑا ہے. لیکن اگر میں یوں ایسا بیٹھا ہوں اور میں بولوں مائک نہیں چھوڑوں گا, مائک نہیں چھوڑوں گا, کوئی کہے گا تیرا باپ پکڑ تو صحیح پہلے. ابھی میں وہاں گیا تھا,
अजमेर के करीब 3 दिन पहले मैंने अभी कासिम भाई को भी बताया कि मैं अजमेर के करीब गया था। हमने फातिहा पढ़ा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह पर, और मेरे को बहुत खुशी हुई। मैंने किताब में पढ़ा हज़रत मौलाना इनामुल हसन, जिनको हम हज़रत जी कहते हैं, बाकायदा सफ़र करके अजमेर गए, उनके लिए अंदर जाने का इंतज़ाम किया गया। आपने फातिहा पढ़ा और 2 घंटे तक मुराकबा किया। मैंने सोचा इतने बड़े हज़रत जी जाते हैं तो मेरे जैसे गुनहगार को काय को फातिहा नहीं पढ़ने का। लेकिन मेरे को एक बात याद